معزز خواتین و حضرات، گزشتہ روز ہم نے سورہ عبس کو شروع کیا تھا اور اس کی ابتدائی 10 آیات کو ہم نے پڑھا تھا اور اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ بیسیکلی سورہ عبس جو ہے پارہ نمبر 30 کی یہ تیسری سورہ ہے، اور اس کی ابتدائی آیت جو ہیں وہ اس طرح شروع ہوتی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جہاں پر ہمیں کہیں پر یہ لگتا ہے کہ یہ چونکہ یہ خطاب کا جو انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ باقی آیات کے اس میں اگر ہم دیکھیں تو کافی ایک سختی کا بھی اس میں ہمیں عنصر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تیری چڑھائی اور منہ پیر لیا انجاء الاعمی، اس بات پر کہ آیا اس کے پاس کوئی شاید۔ تو ہم نے پورا ایک واقعہ جو ہے وہ گزشتہ ہم نے آیت میں آپ کو بتا دیا، اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں سنا تو پہلے 10 آیات کو اور سورہ عبس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہاں پر جب ہم آج 11ویں آیت کا ابتدا کریں گے تو اس کی آپ کو سمجھ آئے گی، ادروائز آپ کو تھوڑا سا مشکل ہو سکتی ہے سمجھنے میں، لہٰذا پہلے بقیہ آیات جو ہیں، جو پہلی والی آیات ہیں، ان کا مطالعہ کر لیجیے گا، انہیں سن لیجیے گا، وہ آپ کو اس سے پہلے والے اس میں مل جائے گا اسی سیشن میں۔ سورہ عبس پارہ نمبر 30، سورت نمبر 80 ہے یہ، اور پارے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس پارے کی تیسری سورہ ہے، اور تیسری سورہ کو ہم اس کی دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اب اور رکوع جو ہے یہ ہمارا اس پارے کا 5واں رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب آئیے چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آیت نمبر 11 کی جانب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا تزکا فمن شاء ذکر، ایسا ہرگز نہ کیجیے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ آیت کے الفاظ کو دیکھیے گا، کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، یہ نفی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہا، بے شک وہ، تذکا، ایک نصیحت ہے۔ محاورہ میں یہ کہیں گے کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ کیا یاد دہانی ہے؟ ہم نے گزشتہ روز اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ایسے لوگ جو آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وقت دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہیں، تو آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ بالکل بھی ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں، ان پر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ آپ کا وقت چونکہ قیمتی ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو وقت دیں جو آپ کے قریبی ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں۔ کلا یعنی اس طرح کے ناقدروں سے اس طرح چمٹنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن بس ایک یاد دہانی ہے، جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے اور جس کا جی نہ چاہے وہ اپنے یا اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو جائے، جس سے یہ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر ذمہ داری لوگوں تک اس کی یاد دہانی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اس کو اتار بھی دے، اس پر ذمہ داری انداز کی ہے، نہ کہ ایک ایک کی ناز برداری، کہ ایک ایک کا بلا یا ایک ایک کو کی فرمائشیں، یا ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی تھی۔ مشرکین مکہ کے سرداران مکہ کی ڈیمانڈ کیا ہوتی تھی؟ معزز خواتین و حضرات، ان کی یہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹ ہمیں ٹائم دے، ہمارے ساتھ بات کرے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور بس، اور کسی کو وقت نہ دے، کسی کی نہ سنے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ کلا انہا، اب انہا میں ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ذکرہ ہے، جو آیت نمبر 4 میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور جو ذکرہ میں ہے مرجع ہے وہیں، لیکن یہاں لحاظ معنی کا ہے، اس وجہ سے ضمیر مذکر آئے گی، چونکہ ذکرہ اور تذکرہ جو ہے دونوں سے مراد قرآن ہی ہے،
اس وجہ سے یہاں ضمیر مذکر لا کر اس کی اصل مفہوم پر ہم روشنی ڈالیں گے. اس کی مثال جو ہے ہم پیچھے گزشتہ آیات میں ہم دے چکے ہیں، اور اس سے وہ حقیقت واضح ہوگی جس کی صرف ہم نے اوپر یا اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے. یہاں اگر حضور علیہ السلام پر کوئی عتاب ہے بھی تو اس کی نوعیت عتاب محبت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر وہ بوجھ کیوں اٹھایا ہے جو آپ علیہ السلام کے رب نے آپ پر نہیں ڈالا. گزشتہ ایک جو ہم نے ابتدا کی تھی اس آیت کی، اس تناظر میں ہم اس کی مثال بھی دے چکے ہیں ایک چرواہے کی. ٹھیک ہے جی، اور وہ آپ کمپلیٹلی وہاں پر اس کو سن سکتے ہیں. یہاں پر دوبارہ سے وقت کا ضیاع ہوگا، وقت ضائع ہوگا، وقت زیادہ لگے گا. ویسے بھی ہمارے پاس چونکہ وقت کی قلت ہے. فمن شاء ذکر، تو فمن شاء تو جو کوئی چاہے، ذکر یاد کر لی اس کو. تو جو جس کے دل میں یاد آتا ہے یا دہانی حاصل کرے، یا جو کچھ چاہتا ہے وہ کیا نصیحت حاصل کر لے، یا اس سے نصیحت حاصل کرے. کس چیز سے؟ قرآن پاک سے. فمن شاء ذکر، فمن شاء ذکر کے بعد کلام کا ایک حصہ جو حذف ہے یا یہاں پر شاید نہیں وہ کیا ہوا، جو اس میں کے اندر ایک معنی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ فمن شاء ذکر. اس کو ہم کھولتے ہیں تو پوری بات یوں ہوگی کہ جس کا جی چاہے اس سے اس قرآن مجید فرقان حمید سے کیا کر لے؟ ہدایت حاصل کر لے. ایک اور جگہ سورہ کہف میں آیت نمبر میرے خیال میں 18 یا 29 ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کیا کرے؟ کفر کرے. آپ پر یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی کیا کرنا ہے، ان کو قرآن کی طرف لے کر آنا ہے. بہرحال نبی کریم علیہ السلام آخر انسان ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نہیں چاہتے تھے کہ ان پر اتنا بوجھ ڈالیں کہ جس میں آپ اپنے دوستوں کو بھول جائیں. ہاں، انہیں خوش آمدید ضرور کہیں جو اللہ رب العزت کی دعوت کی طرف آنا چاہیں، جو ناز اٹھانا چاہیں آپ سے، تو بالکل آپ نے، اللہ کیا فرماتے ہیں، نہیں، آپ نے انہیں وقت دینا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ناز اٹھانے کے لیے اللہ ہے. جب ان کے ناز اٹھانے کے لیے اللہ ہے تو پھر آپ کو کیا پڑی ہیں اوروں کی یا انسانوں کی ناز اٹھانے کی؟ اور وہ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کے قرآن کو یا اللہ کی کتاب کو ماننے کی بھی منکر ہوں. فی صحف مکرمہ، فی صحف مکرمہ. اب صحف مکرمہ جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تکتیک کرتے ہیں. فی صحف، صحیفے اور اوراق. ہم نے سنا ہے نا صحیفہ ابراہیم، یا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے چل کر اس کو پڑھیں گے، صحف ابراہیم و موسیٰ. ٹھیک ہے، فی صحف مکرمہ، صحیفے اور اوراق میں، مکرمہ باعزت، سب سے یونیک، سب سے عزت والا، لائق تعظیم صحیفوں میں، یعنی کلام مجید، قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فی صحف مکرمہ. ہم اس سے پہلی آیات میں نبی کریم علیہ السلام کی جو مستقبلین سے اعزاز اور بے پرواہی برتنے کی جو ہدایت فرمائی گئی ہے، یہ اسی کی مزید وضاحت ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہارے شایان شان بات یہ نہیں ہے کہ یہ جو مغرور لوگ ہیں، ان کو کیا کرو، ان مغرور لوگوں کے آگے تم اپنے آپ کو زیادہ جھکاؤ. اپنے آپ کو زیادہ نہیں جھکانا. اسی طرح یہ کلام بھی جو تم ان کو سنا رہے ہو، ایسی چیز نہیں ہے جو منت سماجت کے ساتھ پیش کی جائے، بلکہ یہ نہایت ہی اشرف، نہایت ہی بلند اور نہایت ہی پاکیزہ اور برتر چیز ہے. یہ کوئی ناقص جنس نہیں ہے کہ تمہیں یہ فکر کرنی پڑے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو ہے یہ بک ہی جائے گی، اگر جس کی خاطر تمہیں خریداروں کی خوشامد ہی کرنی پڑے، بلکہ یہ اللہ کے خزانہ محفوظ کے لال و گوہر ہے جو تم مفت لٹا رہے ہو. اگر یہ لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا اس سے، بلکہ اپنے ہی کو
ابدی خسارے میں یہ لوگ کیا کریں گے، پائیں گے فی صحف مکرمہ. یہ کلام جو ہے یا اس کلام کی اعلی نسبی اور اعلیٰ مقامی کی تعریف ہے. فی صحف دراصل ہوا فی صحف ہے، یہاں مبتدا کو حذف کر دیا. صفات مابعد کے بیان میں مبتدا کا حذف عربیت میں معروف ہے. صحیفۃ لکھتے ہوئے ورق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جمع کی صورت میں یہ بعض اوقات کتاب کے لیے بھی آتا ہے. یہاں اس سے اشارہ یا ہم کیا لے سکتے ہیں، لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر مکرمہ یعنی وہ عزیز ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس طرح کے مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اس کا ذکر کیا ہے. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ الکتاب میں ہے، ہمارے پاس بہت بلند و بالا ہے اور بہت حکمت والی ہے. انہ فی الکتاب لدنیا لعل حکیم. اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ بالکل ارشادی سی قرآن مجید کے متعلق کیا فرماتے ہیں، کتاب مکنون، ٹھیک ہے، ایک مخفی کتاب کی صورت میں. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یقیناً یہ بہت عزت والا قرآن ہے، یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے. پھر سورہ بروج میں فرمایا گیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید ہے اور بہت عزت والا ہے، لوح محفوظ میں ہے. بہرحال اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام پر محفوظ ہے. صحف مکرمہ الکتاب یعنی کتاب مکنون اور لوح محفوظ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، بڑائی عظمت بیان کرتے ہیں. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، بلند و بالا نہایت پاک. یہ اب دوبارہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا جا رہا کہ مرفوعات مطہرہ بِأَیْدِی سفرہ کرام بررہ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں جو بڑے معزز اور نیک ہیں. اب اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے ہم سورہ واقعہ کی اس آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے مگر وہی جو بالکل پاک ہو. جس سے ہم یہی معنی رکھتے ہیں کہ باوضو قرآن مجید کو ایسے نہیں چھو سکتے، بلکہ قرآن مجید کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، باقاعدہ باوضو ہو کر قرآن مجید کو چھوا جا سکتا ہے. ادروائز قرآن مجید کو ہاتھ لگایا منع ہے، پاکی کے بغیر قرآن مجید کو چھونا تک منع ہے، قرآن کو نہیں چھو سکتے. ٹھیک ہے جی. مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا مقام بلند ہے. تو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان لوگوں سے معاملہ کیجیے جو شخص قرآن مجید سے آراز مقاصد رکھتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں. آپ بھی اس کو منہ نہ لگائیں. ان کے مقابلے میں آپ زیادہ توجہ ان لوگوں پر دیجیے جو ہدایت کی تلاش میں، جو لوگ ہدایت کی تلاش میں نہیں ہے، سو اپنا وقت اپنا ٹائم برباد نہ کریں ان کے ساتھ. یہ اللہ کی محبت ہے آپ علیہ السلام سے. ٹھیک ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان، یہ کس قدر ناشکر ہے. اللہ اکبر. انسان کی بد دماغی پر یہ اظہار افسوس ہے. قتل الانسان ما اکفرہ. اچھا یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر جگہ اس طرح کا خطاب بھی نہیں فرماتے، ہر ایک کے لیے بھی نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرما رہے، قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کیا سخت منکر ہے، کیا سخت مزاج ہے، بالکل بات نہیں سمجھتا. افسوس، انسان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. اچھا یہاں پر لفظ انسان جو ہے وہ عام ہے، لیکن کلام کا رخ انہی مستکبرین کی طرف ہے. ہر ایک بھی مراد یہاں پر نہیں ہے. وہ لوگ مراد ہیں جو منکر ہیں، جن کا ذکر ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اور اس کے لیے مختلف طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا آپ علیہ السلام کے لیے، انہیں منہ ہی نہ لگائیں، یہ نہیں ماننے والے، چھوڑ دینے. آپ کے پاس میں آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے.
آپ علیہ السلام کا مقصد کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں ڈالیں، ان کے دماغوں میں ڈالیں، آپ اپنے آپ پر بوجھ نہ دیں۔ قتل الانسان وما اکفر، ہائے افسوس، کیا انسان ہے جس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک ہو جائے انسان۔ یہ کس قدر ناشکر ہے۔ دیکھیے بدعا ہے، یہ بدعا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ قتل الانسان وما اکفرا، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، مارا جائے، ہلاک ہو جائے انسان، یہ کس قدر ناشکر ہے، شکر کیوں ادا نہیں کرتا۔ اللہ، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت والجلال کو جو سب سے ناپسند عمل ہے وہ ناشکری ہے۔ شکر کیا کریں، شکر کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ شکر نہیں کرتے اللہ بھی انہیں کچھ نہیں دیتا، لہٰذا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلق، ذرا سوچئے تو کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ من ای شیء، کس چیز سے، خلق، اس نے پیدا کیا اس کو۔ اب اوقات یاد دلا رہے ہیں، اے انسان کس چیز سے میں نے پیدا کیا آپ کو، سوچو۔ من ای شیء خلق، ان مغرور، غرور، تکبر والے لوگوں پر یہ کالی ضرب ہے، لیکن مطالب کی ترتیب اس طرح ہے کہ چند چھوٹے چھوٹے جملوں میں انسان کی خلقت، مادہ خلقت، مرائل خلقت، وسائل معیشت، عرض انسان، زندگی، موت، قبر سے لے کر حشر و نشر تک ساری باتوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، تاکہ ان پر اپنے غرور کی بے ثباتی بھی واضح ہو جائے اور وہ خود اپنی زندگی کے آئینہ میں اس جزا و سزا کو بھی دیکھ لیں، جس کی خبر قرآن ان کو بار بار دے رہے۔ من ای شیء خلق، یہ ان سوال جو ہے نا معزز خواتین و حضرات، یہ سوال تحقیر کے لیے بھی ہے اور زندگی بعد الموت کی طرف توجہ دلانے کے لیے بھی ہے۔ اے غرور و تکبر کے زوم میں پھرنے والو، کس چیز سے تمہیں پیدا کیا، اوقات کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ، کیا اوقات ہے آپ کی، آپ ہوتے کون ہیں؟ کبھی یہ سوچئے گا کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں ہم؟ ہائے ہائے ہائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے بوند کو ایک جینن کی شکل دی، پھر اس جین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا اور اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی اور ہڈیوں کو گوشت کا جامہ پہنایا، پھر اس کو ایک بالکل ہی دوسری شکل دی۔ بس بڑا ہی بافیض اور برکت ہے اللہ تعالیٰ، بہترین خالق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، من ای شیء خلق، کون ہو تم، پتہ ہے تمہیں اپنی اوقات کا؟ من نطفۃ، ایک بوند ہو، کیا ہے آپ کی اوقات؟ من نطفۃ، ایک بوند، کون سا؟ پھر آگے من نطفۃ خلقہ فقدر، ایک نطفے سے خلقہ، اس نے پیدا کیا، کس کو؟ اس کو، فقدر، پھر تقدیر مقرر کی اس کی، پانی کی ایک بوند سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا، من نطفۃ خلقہ فقدر۔ سوال کا جواب چونکہ بالکل واضح ہے، پہلے کیا سوال تھا؟ من ای شیء خلقہ، تمہیں پتہ ہے میں نے کیسے بنایا ہے تمہیں؟
من نطفۃ خلقہ فقدر، ہم نے ایک بوند سے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے لیے تقدیر مقرر کی. یہ جواب ہے. پانی کی ایک بوند سے انسان کو پیدا کیا. اس پانی کی صفت قرآن کے دوسرے مکان میں مہین آئی ہے. اس کو قرآن میں ایک اور جگہ اس پانی کی بوند کو مہین کہا گیا ہے، جس کے معنی حقیر و ذلیل ہیں، یعنی نہ اپنی کمیتی کے اعتبار سے کوئی بڑی چیز، نہ قدر و قیمت کے اعتبار سے کوئی گوہر گرام آیا تو ایسے نجس قطرے سے وجود میں آنے والے انسان کو زیادہ اترانا کس طرح زیب دیتا ہے. انسان کی خلقت میں تدبیر و حکمت کا پہلو جو ہے، خلقہ فقدر، تحقیر کے مضمون کے بعد کلام کا رخ اس کی تقدیر، تدبیر اور تحصیر کے بیان کی طرف موڑ دیا گیا، جو انسان کی خلقت اور اس کی زندگی کے اطوار اور مراحل میں نمایاں ہے، اور اس بات کی ناقابل انکار شہادت ہے کہ قدرت جس قطرے کو گوہر بنانے پر اپنے عجائب تصرف کی اتنی شانیں دکھاتی ہے، وہ کوئی عبث اور بے مقصد چیز نہیں، بلکہ لازم ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں وہ اس کی قدر و قیمت کو پرکھے، اس کی خیر و شر کو تولیں، اور پھر جس کو اپنی منزل میں باوزن پائے اس کو چھانٹیں، اور جس کو ناکارہ اور بے قیمت بنائے اس کو خس و خاشاک کی طرح تنور میں جھانک دے، یعنی اس کو ختم کر دیں. کہاں سے کہاں تک اللہ پہنچاتا ہے. من نطفۃ، ایک نطفہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. خلقہ فقدرا، اس سے نطفے سے پیدا ہوا اور اس کی کیا کر دی؟ تقدیر بدل دی، زندگی بدل دی. وہ اتنا کمزور، اتنا ضعیف، اتنا نحیف، اتنا لاچار تھا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور اللہ رب العزت والجلال نے کیا کر دیا؟ اس کو زندگی عطا کر دی. ان کو ایسی زندگی عطا کر دی کہ سب سے خوبصورت، سب سے یونیک اپنا نائب مقرر کر دے. تو پھر سوال تو ہوتا ہے، سوال تو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، کون ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے اتنی بڑی زندگی دے دی، جنس آپ کی کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے آپ کو ایک پوری صورت دے دی، پورا وجود دیا، آپ نے اس کا کیا کیا؟ ثم السبیل یسرا، پھر آسان کر دیا اس پر راستہ. ثم السبیل، پھر سبیلا راستہ، ثم السبیل یسرا اس نے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. ثم السبیل، مفسرین نے ویسے عام طور پر تیسر سے وہ تدبیر مراد لی ہے جو قدرت نے بچے کے بدن جب ماں کے پیٹ میں وہ ہوتا ہے اس کے لیے خود عورت اور بچے کے نظام جسم میں ودیعت فرمائی ہے، اور جو دونوں کی مدد کے لیے عین وقت پر نامودار ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایسا ماحول فراہم کیا اور اسے ایسی سہولیات سے نوازا جس کی وجہ سے دنیا میں زندگی بسر کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا. اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ سے انسان کی دنیا میں آنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، یعنی وضع حمل کا بظاہر انتہائی پیچیدہ اور مشکل مرحلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نظامات، بہت سارے انتظامات انسان کے لیے کیے، اور وہ بے سود نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم کہہ سکیں کہ بس ایویں ہی خود بخود ہو گئے. اگرچہ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب سائنس نے ترقی کر لی، جب ایجادات بڑھنے لگی، تو انسان کو یہ لگا کہ اب بھائی سائنس کی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب کچھ ایک وقت کے اس میں ہو رہا ہے، حصار میں ہو رہا ہے. ایک وقت ہے، اس کے بعد اس وقت کو جب وقت مکمل ہو جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے، اسے سانس، یہ سب کچھ وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے. دیور ناٹ، کوئی خدا اس نہیں ہے، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے جو
کیا کر سکیں انسان کو جس نے پیدا کیا. بٹ ہم جب دیکھتے ہیں تو خدا کا کوئی نہ کوئی وجود تو ہے. آپ خدا کے وجود کا انکار کرتے رہیں لیکن خدا اپنے وجود کا اقرار کراتا رہے گا. ایک حقیر سا چوزا آپ لوگوں نے دیکھا ہے, بے جان سا انڈا ہوتا ہے, اور اس بے جان سے انڈے میں ایک چوزا جو ہے وہ زندگی پاتا ہے. کہاں سے نکل آتا ہے, پھر وہ توڑ کر کس طرح نکل آتا ہے. بظاہر تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ انڈا جو ہے اس کو مرغی توڑتی. نہیں بھائی, مرغی اگر توڑتی تو خود ہی توڑ دیتی پہلے سے, بغیر کسی وقت کے ڈیسائیڈ کیے ہوئے. تقریباً 21 دن کا یہ پیریڈ جب گزارتا ہے چوزا, تو پھر اس کے بعد ایک سنگ نکل آتا ہے اس کا, اور ایک چھونچ کی طرح یہ سنگ ہوتا ہے اس کا. وہ توڑ دیتا ہے اسے, انڈے کو توڑ دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اس میں سے نکل آتا ہے, اور وقت کے ساتھ وہ سنگ اس کے سر سے خود بخود جھڑ جاتا ہے. تو اللہ کا نظام کوئی نہ کوئی تو ہے, قدرت تو وہ چلا رہا ہے نا. اور اسی قدرت کو اللہ کیا کہتے ہیں, ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاکبر. ثم اماتہ, پھر موت دی اس کو, فاکبر, پھر قبر دی اس کو, یعنی پھر اس کو موت دی, پھر اس کو کیا کر دیا, پھر اس کو دن کرایا, یعنی رات دی, زندگی دی. یہ زندگی کے آخری مراحل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بالآخر وہ وقت آتا ہے. اور کون سا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے اور دفن کرا دیتا ہے. ہر پیدا ہونے والے کے لیے پیدا ہونے کے بعد سب سے زیادہ یقینی چیز کیا ہے, وہ موت ہے. کچھ بھی ہو جائے, ہم نے کہیں پر بھی چلے جاؤ, کچھ بھی ہو جاؤ, آپ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. چاہے آپ کوئی بھی ہو, موت کا تو ذائقہ ہر صورت میں چکھنا ہے. موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. موت ایک اٹل حقیقت ہے. اور ثم اماتہ فاکبر, وہ انہوں نے کیا کر دیا, قدرت نے اس کو ایسے ضابطوں کے اندر جکڑ رکھا کہ موت سے کسی کے لیے بھی مفر نہیں, اس کی کمندیں بالکل بے خطر ہوتی ہیں. ثم اذا شاء انشر, پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. دراصل یہاں بتانے یہ مقصود ہے کہ جس ہستی نے انسان کی تخلیق کی اور اس کی زندگی سے متعلق یہ سب کچھ کیا, اس کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھانا کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ چنانچہ اگر انسان خود اپنی تخلیق کے پورے عمل پر غور کر لے, ٹھیک ہے جی, اس پورے عمل پر, اس پورے پروسیس پر اگر وہ غور کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا, موت سے وہ انکار نہیں کر پائے گا, اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہوگا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 23, کلا لما یکزما امرا, یعنی اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا اللہ نے اسے حکم دیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ, تو انسان ذرا اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اگر پھر بھی کسی کو شک ہو تو وہ اپنی غذا پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کرنے کے بعد کس طرح, کس انداز میں اس کی غذا کا انتظام کر دیا. اور یہ غذا کا انتظام خود نہیں کیا انسان نے, یہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے لیے کرایا ہے. اپنی طرف سے انسان نے کچھ نہیں کیا. سو اللہ تعالیٰ اب انسان کو یہ کیا کرا, احساس دلا رہے. عزیز خواتین و حضرات, انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. مختصر سا تھوڑا ہم چلتے ہیں کچھوے کی چال پہ, لیکن یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ مکمل ہو جائے گی تفسیر ہماری. دیر آیت درست آیت یا تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھنے کے لیے پڑھیں. قرآن جو ہے دوڑنے کی کتاب نہیں ہے, بھاگنے کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو سن لیا جلدی سن لو اور بس جان چھوٹ گئی. نہیں, قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے. سمجھنے کے لیے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے. یہ کتاب اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے, انسان اس پر عمل کرے کہ اللہ رب العزت اس کتاب میں کیا فرما رہے. یقیناً آپ کو ان آیات کی سمجھ آ چکی ہوگی. اللہ رب العزت والجلال
ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔